اگر آپ کو بھی رات کے 3 بجے سے 5 بجے تک پیشاب آتا ہے یا اس وقت میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ کو اس بارے میں ضرور جاننا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک محبت اور علم۔ ایک سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں اور کچھ عرصے بعد دوبارہ مقابلہ ہوا تو اس بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ کتنے محبت بھرے، خوش مزاج اور دل جوئی کرنے والے تھے۔ ازواجی زندگی میں خوشی، ہنسی اور اپنائیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے ساتھ جوڑ کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور فہم کی بھی بہت قدر کرتے۔ بڑے بڑے صحابہ مشکل مسائل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کا بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ایک بہترین زوجہ تھیں بلکہ امت عظیم معلمہ بھی بنی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو علم، عزت، قیادت کا مقام دیتا ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی محبت، احترام، علم اور اخلاق کا کامل نمونہ تھی۔ بزرگوں اور کمزوری میں آسانی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر غور سے سنی اور ڈانٹا نہیں، شرمندہ نہیں کیا، بلکہ شفقت سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر بیٹھ کے بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سختی کا دین نہیں ہے بلکہ آسانی کا دین ہے۔ عبادت انسان کی طاقت کے مطابق، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوری اور عجز نہیں بلکہ رحمت کی بنیاد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، جسمانی مشقت کو نہیں۔ بیمار یا معذور شخص کے لیے آسانی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بار بار پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، میں پاکی اور نماز کا کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات شفقت سے سنی اور فرمایا کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرو، پھر اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لو، چاہے اس دوران کچھ خارج ہو جائے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام بیماری اور کمزوری کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں کرتا۔ بار بار پیشاب آنے والا شخص معذور شمار ہوتا ہے تو اس کی نماز اور عبادت بالکل قبول ہوتی ہے۔ دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ نہ شرمندگی ہے، نہ سختی، نہ مایوسی، بلکہ آسانی، عزت اور رحمت ہے۔ طائف کا واقعہ۔ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں مخافلت بڑھ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اس امید کے ساتھ کہ وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں گے۔ لیکن طائف والوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں اور بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے خون بہنے لگا۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ دل زخمی تھا، جسم زخمی تھا، مگر زبان پر کوئی بددعا نہ تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو کچل دوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلے کے نہیں، ہدایت کے نبی تھے جنہوں نے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کی، دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کیا، انسانیت کے لیے دل میں امید زندہ رکھی۔
ایک سوچنے کی بات، ہم معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے جنہوں نے لہو لہان ہو کر بھی فرمایا کہ شاید ان کی نسلوں میں ہدایت آ جائے۔ رات کے آخری حصے میں پیشاب آنے کی وجہ۔ محترم ناظرین، طبی جسمانی وجہ۔ رات کے آخری حصے تقریباً 3 سے 5 بجے میں گردے زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ دن بھر پیا ہوا پانی اور جسم کا فاضل مادہ اس وقت خارج ہونے لگتا ہے۔ نیند ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے مثانے بھرنے کا احساس جلد ہو جاتا ہے۔ سردی یا خاموشی میں اسباب زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ محترم ناظرین، روحانی اور ودانیت حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اس طرح بنایا کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیداری کی طرف مائل ہو جائے۔ یہی وہ وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا گیا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رات آخری پہر آسمان اور دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بار بار اٹھنے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ انسان غفلت میں نہ رہے، وضو کرنے کا موقع ملے، 2 نفل یا دعا ہی کر لے، استغفار کر لے۔ وضو اور پاکیزگی کی نعمت۔ پیشاب کے بعد وضو انسان کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی دیتا ہے۔ اسلام طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو ناپاکی میں چھوڑا نہیں بلکہ بیدار کر دیا۔ خلاصہ، رات کے آخری حصے میں پیشاب آنا اللہ کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ انسان کو بیداری، وضو، دعا اور تہجد کی طرف بلانے کی ایک حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی اور رحمت کی نشانی ہے، نہ کہ کوئی ڈر کی بات ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد سے کبھی بھی غافل نہ کرے۔ اے اللہ، رات کے جس بھی لمحے میں ہماری آنکھ کھلے، ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ تیری دعوت ہے، کہ تو نے ہمیں اٹھا رہا ہے تاکہ ہم تیری عبادت کریں، تیری طرف سجدہ کریں اور اپنے دل کو تجھ سے قریب کر سکیں۔ اے رب العالمین، ہماری یہ بیداری، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں، ہماری نیتیں سب تیری رضا کے لیے ہوں۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والی عبادت کا حصہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگان نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔